بالکل، دعا تو 24 گھنٹے میں کسی بھی لمحے میں ہو سکتی ہے، بالکل دعا کا تو کوئی وقت نہیں ہے، ایسی لیکن یہ دعا قبول ہونے میں ایک خاص انرجی سمجھیں کہ ایک خاص قسم کی انرجی جو ہے وہ اس کی قبولیت کا راز ہے۔ ٹھیک ہے وہ انرجی اللہ کی بنائی ہوئی انرجی ہے، بالکل اور اللہ کی بنائی ہوئی انرجی جب آپ کے ارد گرد ہوتی ہے اور ماحول پورا پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کی چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کسی مقدس جگہ کے اوپر جا کے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا تو وہی ہے، جی جی لیکن دعا اس مقدس جگہ کی وجہ سے، اس کی انرجی کی وجہ سے بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے بالکل جو ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے لیے، یعنی وہ لوگ جو مقدس جگہ پہ نہیں جا سکتے وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، ایسی ہے تو اللہ نے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ بالکل یہ ساتھ شاید ان لوگوں کے لیے ہے جو مقدس مقامات پہ جا کے دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو اتنی انرجی مل جاتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو اتنی انرجی مل جاتی ہے جو کسی مقدس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے وہ دعا کر سکتے ہیں، ان کے گھروں میں مل جاتی ہے۔ اصل چیز ہے یکسوئی، جی اللہ کے ساتھ جڑنا، اور جب اب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے یوں بلے جی اس کی زندگی کے مسئلے حل ہو جاتے کیا بات بالکل ہیں، ہے نا؟ آگ کی پوجا کرنے والا 1000 سال آگ کی پوجا کرتا رہے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آگ میں گرے گا، جلا دے گی۔ بالکل چلا دی 1 سیکنڈ کے لیے بھی گرے گا، جلا دے گی، تو جلا دے گی نا، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی طرح اگر یہ آگ جلا سکتی ہے تو وہ جو خالق ہے وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ایک بالکل سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ آگ کے اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل ایسی ہے اب آتے ہیں جی دعا کی ساتھ کی جی ٹائمنگ کی طرف۔ بالکل تو یہ جو دعا ہے یہ کوئی اللہ کی خاص سمجھیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہم اس دعا کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی صورت سے یہ میچ ہوتی ہے۔ جی تو جو قرآن پاک کی صورت سے یہ اس بار میچ ہو رہی ہے نا، وہ بہت ہی اٹموسٹ ہے۔ یعنی میں نے پچھلے سال پورے میں 12 ساتیں، جی جی مطلب آپ سمجھ لیں کہ میں نے کوئی بلکہ 14 مہینے میں جتنی میں نے ساتیں دیکھی ہیں ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے، اچھا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے اس سے پہلے والی میں ہوگی، لیکن جو میری اویلیبل، کیونکہ 1 سال تک کا ڈیٹا تو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، بالکل تو یہ پچھلے سال کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے، تو یہ 12-14 مہینوں میں یہ بیسٹ ساتھ بن رہی ہے۔ اس کی بہت انرجی ہے، بہت طاقت ہے، بہت شاندار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ بن رہی ہے جی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یا پاکستان کے وقت کے مطابق، کیونکہ جو میں ٹائم بتاتا ہوں ساتھ کا وہ بتاتا ہوں +50 GMT، جی جی اور جتنے بھی ٹائم زونز ہیں وہ سارے اپنے اپنے ٹائم زون کی کیلکولیشن اسی کے مطابق کرتے ہیں، بالکل کیونکہ انرجی کسی ٹائم زون کی محتاج نہیں ہے۔ انرجی نے ویزا نہیں لینا، ویزا لے کے کسی ملک میں داخل نہیں ہونا، انرجی گلوبلی ہے، ایسی ہے وہ گلوبلی اپنا کام کرتی ہے۔ بالکل اب آ گئی یہ بات کہ جی اس کی ساتھ کا ٹائم بن رہا ہے، تو یہ بن رہا ہے 27 جولائی اتوار کا دن۔ 27 جولائی اتوار کا دن بالکل ٹھیک 27 جولائی اتوار کا دن، یعنی اتوار شروع ہوگی تو اس کے کچھ منٹ بعد، ٹھیک ہے یعنی رات 12:19 اتوار جب شروع ہوگی، 12:19 AM، جی جی یعنی 00:19 آورز، ٹھیک ہے وہاں سے یہ شروع ہوگی، اور صبح صبح 6:12 پہ یہ ساتھ ختم ہو جائے گی، یعنی 6:12 آورز پہ یا 6:12 AM پہ یہ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اچھا 5 گھنٹے 53 منٹ، یعنی تقریباً جو ہے نا یہ 6 گھنٹے کی ساتھ ہے، تقریباً 6 گھنٹے، 5 ٹھیک ہے گھنٹے 53 منٹ اور 353 منٹ کی یہ ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک یہ ساتھ انتہائی شاندار ہے، شاندار اس لیے کہ ایک تو اس کا جو کنیکشن بن رہا ہے وہ سورہ سواد سے بن رہا ہے، سورہ اچھا سواد۔ اب سورہ سواد بیسیکلی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورت ہے، جی جی اور حروف مقطعات قرآن پاک کی جان ہے، بالکل اور یہ جو حروف مقطعات ہے اس میں سواد کی انرجی پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی انرجی کی وجہ سے، دوسرا اس کی ٹائم کی وجہ سے، یہ جو ایک تو یہ محرم کا تقریباً اینڈ ہوگا، اور یہ جب اپنا جو ہے نا یہ ساتھ جو ہے نا یہ اتنی شاندار ہے، خاص طور پہ روحانیت کے حوالے سے، جی جی پاکیزگی کے حوالوں سے، روحانی سفر کے حوالوں سے بہت اچھی ہے، اولاد کے حوالوں سے بہت اچھی ہے۔
اولاد کے مسائل جن لوگوں کو چل رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی شاندار، بہت فیوریبل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ٹھیک. اس وقت حالات جو ہے نا وہ تھوڑے دنیا کے دگرگوں ہو رہے ہیں، کیونکہ انرجی پیٹرنز دنیا میں سموتھ پیٹرنز پہ نہیں کام کر رہے. جی لیکن جیسے صحرا، جیسے کچھ سمندر میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو ایک کوئی جزیرہ مل جائے، یا کوئی صحرا میں کوئی پھنسا ہوا ہو تو اس کو کوئی نخلستان مل جائے، جی یہ اس قسم کی سچویشن ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب اس ساتھ میں کرنا کیا ہے وہ جی بتا دوں. تو سب سے پہلے 2 نفل نماز شکرانہ، بالکل. اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کریں، اس لیے کہ اس نے رسالت مآب سرور صلی اللہ انبیاء صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بالکل. ان کے سرکار ختمی صلی مرتبہ اللہ سرور علیہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں ہمیں شامل کیا، یہ اس کی مہربانی ہے. بالکل. اس کا شکریہ ادا کریں، اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کیا جا سکے، جی کم از کم ایک تصویر، زیادہ سے زیادہ جتنی ٹھیک آسانی ہے. سے ہو سکے. سورہ سعد اس کے بعد 1 مرتبہ. اچھا 1 مرتبہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو سواد بھی پڑھتے ہیں، سعد بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ سعد اس کو 1 مرتبہ جو ہے پڑھنا. وہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک اس کے ہے. بعد پھر دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. جی. اس کے بعد سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، اچھا. سورہ لیل 9 مرتبہ، اور پھر سورہ الحشر 1 مرتبہ. بالکل ٹھیک ہے. پھر دوبارہ سورہ لیل 9 مرتبہ، پھر سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، اور پھر درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے. جی جی. اور اس کے بعد پھر صلاۃ الحاجت، اور پھر دعا. اچھا. صلاۃ الحاجت جو ہے وہ ضرور ایک دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اور دعا جو ہے وہ کوشش کریں کہ خود غرضی سے نہ کریں. خود غرضی مطلب ان سینس آف ناٹ وہ نیگیٹو نہیں، صرف اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کریں، سب کے لیے کریں. ٹھیک ہے. دعا کا کینوس وسیع کر دیں، لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، آپ کا نصیبہ خود بخود کھلنا شروع. بالکل. لوگوں کو دینا شروع کریں. دینا ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی ہو، دعا، خوشی، مسکراہٹ، کسی کا دکھ کم کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، آپ کے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جعفری صاحب ایک کوشچن کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ دعا کے ساتھ تو آپ بتاتے ہیں، دعا کی ٹائمنگ بھی بتاتے ہیں، کچھ لوگ صدقے کے حوالے سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اس کا کیا دعاؤں کی قبولیت میں کوئی صدقہ جی ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ بیسیکلی ایک چیز اور، چلیں آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں. صدقے میں جو ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہاتھ لگانا اور فلاں، اور یہ میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ اللہ کو نہ کوالٹی سے کوئی غرض ہے کہ جی اچھا دیا یا کم تر دیا، یا قیمتی دیا یا نہ قیمتی دیا. نہ اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی غرض ہے، 1.25 کلو دیا، 1.25 پاؤ دیا، 1.5 پاؤ دیا، اللہ کو کوئی غرض نہیں. جی. اور نہ ہی فریکوینسی سے کوئی غرض ہے کہ اتنی مرتبہ دیا، اتنی ہفتے میں اتنی مرتبہ دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. ایک بار کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کی مشکلات دور کر دیں، ہو جاتا ہے. ویسے جب ہم صدقہ بتاتے ہیں اوبویسلی اس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کلرز، نمبرز، بہت ساری چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ اوور آل ان جنرل ٹرم صرف جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کا بھلا کر دیں، انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے.